नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह निजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के मौजू पर हमारी तफसीली रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब, मारूफ़ आलिम, मुफ़क्किर और दानिश्वर। मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम स्टूडियो में पुरतबा खैर मक़दम करते हैं, उनका इस्तक़बाल करते हैं। नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का मौजू है हमारे रिज़्क़ में बरकत क्यों नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी ज़िंदगी की अहम ज़रूरियात हैं और इन्हें हासिल करने के लिए हम मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, दिन रात एक करते हैं। कई तरह के समझौते हम करते हैं अपनी ज़िंदगी के साथ और इस कदर कई मरतबा हम इसमें खो जाते हैं, महव हो जाते हैं कि कई मरतबा अपने आप को, अपनी ज़ात को भी हम फरामोश कर देते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हम ये देखते हैं कि हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत नहीं है। एक शेर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। हर शख्स की अगर हम देखें ज़ाती ज़िंदगी में तो कहीं ना कहीं वो परेशान, बल्कि बेशतर लोगों को हमने परेशान देखा है कि वो अपने ज़रिया माश के तई बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद तो हैं, लेकिन उसके लिए वो परेशान बहुत ज़्यादा हैं कि पहले आपको याद होगा कि एक शख्स कमाया करता था और घर के तमाम अफराद जो है खाया करते थे बैठ कर के और पुरसुकून ज़िंदगी हुआ करती थी, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी बसर किया करते थे। लेकिन दौरे हाजिर में ये मंज़र बदल गया है। आज अगर घर के 10 अफराद भी हैं मिसाल के तौर पर, तो 10 कमा रहे हैं और घर में 2 बच्चे हैं तो दोनों की किफ़ालत भी जो है बामुश्किल तमाम होती है। ये दौर की बात है। उस दौर में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारा करते थे। मौलाना साहब से अहम सवाल ये है, और बहुत सारे हमारे नाजरीन के भी सवालात इस ताल्लुक़ से आते हैं कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत क्यों नहीं। मौलाना साहब से आज इसके ही असबाब जानने की कोशिश करेंगे, वजूहात जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब, तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर काविशों के बावजूद हमारे रिज़्क़ में खैर व बरकत क्यों नहीं है? इसके असबाब क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, कमाई जो आदमी करता है तो इससे ज़्यादा अहम कितना कमा रहा है इससे ज़्यादा अहम बात यह है कि उसके खर्च करने का अंदाज क्या है। बेशक जी। एक आदमी ऐसा भी हो सकता है कि 1 लाख रुपए महीना उसकी आमदनी है, लेकिन महीने के 25-26 तारीख आते आते वो परेशान हो जाता है, सिमटने लगते हैं, दुकानदार से उधार आना शुरू हो जाता है और 31 तारीख या 30 तारीख पकड़ना वो खाली हो जाता है। जी जी। और एक दूसरा आदमी है जिसकी तनख्वाह जो है 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई घबराहट नहीं। महीने की 30-31 तारीख को भी अगर उससे कहा जाए तो उसके पास कुछ न कुछ पसंदाज किया हुआ मिल जाएगा। एक मिसाल आपको देता हूँ। एक तरफ करोड़पति इंसान है जो ज़हनी तौर पर परेशान है और अपनी जो है दौलत को और बढ़ाने में लगातार मसरूफ़ अमल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मस्जिद के इमाम हैं जिनकी बहुत मुख्तसर सी जो है वो माहाना तनख्वाह हुआ करती है, लेकिन उसकी ज़िंदगी हम देखते हैं पुरसुकून है, वो साफ़ शफाफ कपड़े भी पहनते हैं, उनके बच्चे पुरसुकून हैं, खुश खुर्रम हैं। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो अमीर है वो परेशान है। क्या वजह है? नहीं, यहाँ अतर साहब मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि मस्जिद के इमाम भी सारे के सारे मसरूर और मुतमईन नहीं हैं। इसलिए कि जो उनके खर्चे हैं, जो उनकी ज़रूरियात है, मस्जिद से उतना मिलता है या नहीं मिलता, हर एक का हाल यकसा नहीं है। जी जी। बात असल में यह है कि वो इमाम हो या मुअज्जिन हो या कोई करोड़पति हो, जिसकी तनख्वाह 2 लाख और 5 लाख भी है, वो भी परेशान इसलिए नहीं है कि उसके कम है या ज़्यादा है। असल बात यह है, एक बात हमारे बहुत सारे उलमा और बहुत सारे हमारे मुस्लिहीन ये कहते हैं कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं इसलिए अल्लाह की तरफ से बरकत नहीं है, ज़कात नहीं देते हैं इसलिए बरकत नहीं। वो बात अपनी जगह अहम है, ज़रूरी है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि अब से 50 साल पहले या 100 साल पहले सारे लोग नमाज की पाबंदी करते थे क्या? ऐसे ही हाल चला आ रहा है जैसा अब है, ऐसे ही नमाज से गफलत करने वाले भी थे। हालांकि हमसे बेहतर रहे होंगे, जैसे कि तमाम तर चीजें सामने आती हैं। इस माना कर बेहतर हो सकते हैं कि जहन साफ थे उन लोगों के। हमारे जहनों में गंदगियां ज्यादा आ गई हैं, लेकिन अमली जिंदगी करीब करीब ऐसी ही रहती है। खास बात इसमें यह है कि एक तो कनात नहीं है, कनात पसंदी। सही। कनात का मतलब यह जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है उस पर हम राजी हैं। एक आदमी सुबह से शाम तक मेहनत करके
اور جو کچھ اس کو آ رہا ہے اس پہ وہ راضی ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. آپ اگر گوشت روٹی کھاتے ہیں تو اسے یہ بے چینی نہیں کہ میں بھی گوشت روٹی کھاؤں. میرے جیسے حالات ہیں میں اس پہ مطمئن ہوں. دال روٹی کھا رہا ہے, پتلی دال پکا کے گھر والے کھا کے آرام سے اللہ کا شکر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں. اب ہر آدمی جو ہے اپنے سے اوپر والے کی طرف دوڑنے کی فکر میں ہے, ہرس ہے. جی جی. وہ جو سائیکل پہ سفر کرتا تھا وہ 10 برس ہو گئے سائیکل پہ ہی سفر کر رہا ہے. اسے کوئی بے چینی نہیں ہے کہ موٹر سائیکل لوں, اس کے بعد میں کار لوں, اس کے بعد اور کچھ لوں. مطمئن ہے وہ. ہمارے یہاں اس وقت سب سے بڑی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس شہر میں ہر شخص پریشان سے کیوں ہے, وہ پریشان اپنی پیدا کی ہوئی پریشانی سے پریشان ہے. اس نے خود یہ پیدا کیا ہے کہ میرا مکان جو 1 منزل کا ہے یہ 5 منزل ہونا چاہیے. جی جی. میرا مکان جو کچا ہے پرانے زمانے میں چھپر میں ہے, پیدا ہوا تھا جب چھپر میں تھا اور بوڑھا ہو گیا چھپر میں ہے, اور کوئی شکایت بھی نہیں ہے, بے چینی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل خرابی کمی آمدنی یا اس کی زیادتی کی کمی کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قناعت نہیں ہے. قناعت پسند ہونا چاہیے. اور ساتھ میں یہ ہے کہ ہرس کا جو مادہ ہے, آپ نے جیسا فرمایا کہ اگر ہمارے پڑوسی کے پاس ہم سے بہتر مکان ہے تو اس سے بہتر مکان تعمیر کرنے کی ہم کوشش میں مصروف عمل رہتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے ہمارے کمانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, زندگی میں سکون ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. جیسے کہ ایک مثال ہم نے ابھی دی ایک عالم کی, ایک جو امام ہے مسجد کے, ان کی بہت کم تنخواہ ہوتی ہے لیکن خوش رہتے ہیں. ایک استاد کو ہم دیکھتے ہیں بہت کم تنخواہ میں وہ خوش رہتے ہیں. ایک طرف ایک کروڑ انسان ہے, وہ ذہنی طور پر منتشر رہتا ہے, پریشان رہتا ہے. وجوہات کیا ہیں مولانا صاحب؟ نہیں, اس کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ تو یہی ہے قناعت نہیں ہے. جی جی. ہرس کا مادہ ہے. آ گیا. مثال کے طور پر ایک آدمی کی بیوی بہت سلیقہ مند ہے. جی. وہ جب کچھ سبزی سامان لے کر آتے ہیں, پھل لے کے آتے ہیں, تو وہ کہتی ہے کہ آپ سیب لے کے ہر دوسرے تیسرے دن سیب لے کے کیوں آتے ہیں, ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے. جی جی. ہفتے میں 1 مرتبہ یا 15 دن میں 1 مرتبہ سیب لائیے, باقی ہم کچھ کھیرا یہ چھوٹی موٹی ہلکی گزر کر لیں گے. وہ سلیقہ مند ہے, وہ جانتی ہے کہ ہمارے اگر ہم نے اس معیار سے خرچ کیا تو مہینے کا ختم ہوتے ہوتے ہمارے لیے پریشانی ہو جائے گی. تو ایک تو چیز یہ ہے. دوسرے یہ کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کی جائے, کوشش کرنا انسان کی فطرت ہے, جد و جہد ہے, لیکن نہیں آ رہا ہے تو ہم ہر حال میں کر کے رہیں گے, بے ایمانی کریں گے, جھوٹ بولیں گے, دغا بازی کریں گے, چوری کریں گے, لیکن ہر حال میں ہمیں کار ہی چاہیے. جرم جو ہے وہ یہ ذہنیت ہے, اس کے لیے غلط طریقے اپنائیں گے, اس کے لیے غلط طریقہ اپنانا, اسلام نے ناپ تول میں کمی بیشی کرنا, یہ بے ایمانی کر کے آدمی جب کماتا ہے. کبھی کبھی گھر کی عورت کہتی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, وہ کہتی ہے کچھ بھی ہو فلاں صاحب کے جو شادی ہونے والی ہے اس میں مجھے فلاں اتنے کا سیٹ چاہیے, ایسا جوڑا چاہیے, ایسے چاہیے. جی. اب کچھ بھی کیجئے, آپ کچھ بھی کیجئے کا مطلب کیا, حرام کام کرو, چوری کرو, دغا بازی کرو, جیسے بھی ہو مجھے ہیرے کا سیٹ چاہیے. اب ہیرے کا سیٹ اس نے لا کے دے دیا. اس بیگم نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں سے لائے, تمہاری آمدنی اتنی, تمہاری حیثیت اتنی نہیں ہے. اور مولانا صاحب اسلام نے ہمیشہ حلال کمائی کو اہمیت دی ہے, اور کتنا اہم ہے حلال کمائی اور کتنا مضر ہے حرام کمائی, اس پر بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے, اللہ کے رسول ایسی دعا کر دیجئے اور ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میری دعائیں قبول ہونے لگیں. جی جی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹا سا نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا, یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ. جی. سعد اپنی روزی پاک کر لو, تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. جی جی. تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں. یہاں 2 چیزیں آئیں مولانا صاحب, آپ کو معذرت کے ساتھ روکنا چاہتا ہوں. ایک طرف آپ نے حلال عرض کیا فرمایا, دوسری طرف آپ نے پاک لفظ کا استعمال کیا. تو حلال اور پاک میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ آپ کو دیا ہے وہ تو حلال ہے. جی جی. مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دکان دی ہے, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, پرچون کی دکان ہے, اسٹیشنری کی دکان ہے, اس میں آپ کما رہے ہیں, تو بنیادی طور پر وہ پاک ہے. لیکن آپ نے اس کو اپنی بے احتیاطی سے خدا نخواستہ جھوٹ بول کے, ناقص مال کو اچھا بتا کے, گھٹیا مال کو بڑھیا مال بتا کر اس کے پیسے زیادہ لے لیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز خدا پاک نے آپ کو پاک دی تھی, آپ نے اسے ناپاک کر لیا. جی 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 جی. تو یہ اس طرح سے روزی ناپاک ہو جاتی ہے, جھوٹ بول کر ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قسم کھا کر جو سودا بیچتے ہو, چاہے سودا بک جائے لیکن اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہا سیب لے کے آیا ہے, اس نے کہا بھائی کیا بھاؤ, اس نے کہا کہ 100 روپے. جی جی جی. اس نے کہا نہیں 100 روپے تو زیادہ لگا رہے ہو تم, 80 روپے لگا. اس نے کہا اللہ کی قسم 80 تو میرا خرید بھی نہیں ہے, خرید بھی نہیں ہے. جی. 90 روپے کو میں خرید کے لایا ہوں. یہ جو اس نے قسم کھائی وہ ناپاک ہو گیا, یہ روزی ناپاک ہو گئی, جھوٹا ہو گیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی برکت ماری گئی. چاہے اس نے 100 روپے کے حساب سے لے لیا اور اسے پورا نفع ملا,
لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی، یہ پیسہ اس کو راحت نہیں دے گا۔ بہت سارے لوگوں کو ہم یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ پیسہ وہ گھر میں آتا ہوا خوب نظر آتا ہے، لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، برکتیں نہیں ہوتی۔ برکت اس لیے ختم ہو جاتی ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی مثال کو پکڑ کر آپ سے پوچھوں مولانا صاحب کہ جو اس نے قسم کھائی ہے، اگر وہ صحیح قسم ہے تو کیا وہ پاک ہوگی کمائی؟ دیکھیے صحیح قسم بھی ہے تب بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے جی، اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی قسم کے باوجود اس نے نہیں یقین کیا آپ کی قسم کا اور وہ چھوڑ کے چلا گیا، آپ نے قسم بھی کھائی اور بات بھی کھوئی التجا کر کے، آپ نے جو ہے قسم کھا کے ایک بات کہی، اس کو یقین نہیں آیا، وہ یہ نہیں کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹی قسم کھا رہے ہو، تم کفارہ ادا کرو، یہ نہیں کہے گا، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ قسم کھانے سے فائدہ کیا ہوا؟ ہر آدمی فائدہ اور نقصان اپنا سمجھتا ہے، آپ بھی قسم نہ کھائیے۔ اچھا بعض ہوشیار چالاک گاہک یہ کہتا ہے اچھا ایمانداری سے بتاؤ تمہارا خرید کتنا ہے، آپ نے بتا دیا اتنے کا خرید ہے، اس نے کہا تو 10 روپے نفع کے لے لو، اس پہ چھوڑو۔ آپ کو یہ کہنے کی سچائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خرید کے دام بتائیں، آپ یہ کہیے کہ مجھے کتنے کی مل رہا ہے، میں اس ریٹ پر میں اس ریٹ پہ بیچتا ہوں، بازار کا ریٹ دیکھ لیجئے، آپ چیز دیکھ لیجئے، یہ اس معیار کا سودا بازار میں اس ریٹ سے سستا ملے تو آپ میرے اوپر جرمانہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو آدھے ریٹ پہ دوں گا۔ اچھا یہ تو بات ہوئی مولانا صاحب حلال رزق کی اور پاک رزق کی، اب ہم حرام اور حلال کے بیچ کے امتیاز کی بات کریں گے کہ کس طرح سے امتیاز برتا جائے، لیکن اس پر بعد میں آئیں گے، لیکن پہلے ہم یہ جانیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسمیں کی ہیں، 3 کیٹیگری ہیں جی، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وما بینہما امور مشتبہ، ان دونوں کے درمیان کچھ معاملات مشتبہ بھی ہیں جس میں شک شبے کی گنجائش ہے۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی شبہات سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت آبرو کو بچا لیا۔ یعنی حرام سے بھی بچیے اور جس میں حرام کا شائبہ ہو، حرام کا تھوڑا سا بھی شبہ ہو، اس سے بھی پرہیز کیجیے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پرسکون زندگی دے، حلال کمائی ہماری ہو اور حلال کمائی سے اپنے بچوں کی ہم پرورش کر پائیں، چونکہ جو بچے کھائیں گے وہی آگے وہ بنیں گے، ایسا ہم نے سنا ہے، جو بوگے ویسا ہی کاٹو گے، بچوں کو جیسا رزق آپ کھلائیں گے بچوں کے اندر وہی عادات ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام لباس پہن رہا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ، اس کی دعائیں اس کی نمازیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ بے شک ہمارے ساتھ اس سے بہت تفصیلی ہم گفتگو کریں گے چونکہ بہت اہم موضوع ہے اور اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کل کے شبارے میں ہم بہت تفصیلی بات کریں گے۔ فی الحال ہم ریشمہ صاحبہ سے بات کریں گے، ہماری پہلی کالر ہیں، اور اس کے بعد زاہد صاحب سے بات کریں گے۔ ریشمہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائے ریشمہ صاحبہ۔ مولانا صاحب میرے گھر میں بہت جالا لگتے ہیں۔ کیا ہیں گھر میں؟ جالے لگتے ہیں۔ جالے لگتے ہیں، جالے لگتے ہیں بہت زیادہ، ادھر صاف کرو ادھر پھر لگ جاتے ہیں۔ بہت شکریہ ریشمہ صاحب، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے۔ زاہد صاحب آپ فرمائیں آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاہد صاحب اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند فرما دیں اور اس کے بعد جو سوال ہے ہم تک پہنچائیں۔ بالکل بند ہے، اطمینان رکھیے، میں آپ کا بات کو کرتا ہوں فالو، میں نے ٹی وی ایک دم آف کر دیا ہے۔ جی بات یہ ہے حضرت، میرا نواسا جو ہے آج 7 دن ہو گئے، 7 دن سے غائب ہے اور اس کو 7 سال کا عمر ہے، وہ بالکل نہیں مل پا رہا ہے، بہت پریشان ہے، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں، حد سے زیادہ ماں رو کے پاگل ہے۔ اللہ بہتری کا معاملہ فرمائیں۔ ظاہر صاحب آپ کا جو فکر مندی ہے اور آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، مولانا صاحب سے تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے۔ ریشمہ صاحبہ کے ساتھ ہم نے بات کی، عظمت صاحب سے اب بات کریں گے، اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خیر مقدم آپ کا عظمت صاحب، سوال پوچھیں۔ عظمت صاحب اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند فرما دیں اور سوال پوچھیں۔ جی فرمائیں۔ ہیلو عظمت صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ جی فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ یہ سوال یہ ہے میں کہ بچی کا نام پوچھنا امیمہ، یہ صحیح ہے یا نہیں؟ فرمائیں کون سا نام ہے؟ امیمہ نام ہے اس کا، یہ تاریخی نام ہے، صحیح ہے یا نہیں رکھ سکتی؟ آپ نام دوبارہ دہرائیں۔ امیمہ؟ امیمہ نام ہے بچی کا، اس کا نام۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا۔ یہ عظمت صاحب کی والدہ غالباً بول رہی تھی۔ شہناز صاحبہ سے آپ سوال جاننا چاہیں گے، کیا سوال ہے آپ کا شہناز صاحبہ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی
میں یہ کہہ رہی تھی جو کہ رشتے کے بارے میں مولانا صاحب نے بتایا تھا بددعا کی صورت، وہ جیسے کہ شام میں زیادہ ہو جاتا ہے ٹائم، مغرب میں یا عصر میں کوئی سے اور ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی مولانا صاحب 4 فرضوں کے بعد میں جو بتایا تھا کہ بددعا کی صورت 21 بار رشتے کے مطلب معاملے میں جو ہم نے معلوم کیا تھا، جی تو جیسے کہ اس میں زیادہ ٹائم ہوتا ہے اور بڑی نماز بھی ہوتی ہے، پھر کام بھی زیادہ رہتا ہے، تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ اور کسی نماز میں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل مولانا صاحب سے پوچھتے پڑھ ہیں سکتی ہیں کسی اور نماز میں، مغرب میں یا جس میں بھی، لیکن اچھا یہ ہے کہ جس میں شروع کریں پھر اسی میں پڑھتی رہیں. جی اچھی بات ہے. چلیے شہناز صاحبہ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے. جو امیمہ نام کے معنی جاننے چاہے. امیمہ اچھا نام ہے. امیمہ بنت رقیقہ صحابیات میں ایک نام ہے، مبارک نام ہے امیمہ، رکھا جا سکتا ہے. رکھا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. ریشمہ صاحبہ کا سوال ہے گھر میں جالے بہت زیادہ ہیں. دیکھیے جالے عام طور پر اس وقت زیادہ لگتے ہیں جب سفیدی کیے ہوئے گھر میں بہت دن ہو جاتے ہیں. جی یہ چونا جو ہے، چونا جو سفیدی میں استعمال ہوتا ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کو اور مکڑیوں کو ختم کرتا ہے. جب یہ بہت دن ہو جاتے ہیں تو اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے اور جالے زیادہ لگنے لگتے ہیں. اس لیے اس کو ہمیشہ صاف کرتے رہنا چاہیے. بزرگوں نے اس بات کو کہا ہے کہ یہ نحوست ہوتی ہے جالوں کا باقی رہنا، اسے جلدی جلدی صاف کرتے رہیں، اور ہو سکے تو صفائی اچھی طرح کرنے کے بعد سفیدی بھی کرا لیں. اور کوئی وجہ تو نہیں ہے؟ نہیں، اور کوئی وجہ نہیں. ہاں ویسے بھی اسلام نے صفائی کو مناسب نصف ایمان قرار دیا ہے، تو صفائی کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. جمیلہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں جمیلہ صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں. جی میں کل سپنا دیکھی تھی کہ میرے پورے بدن پہ کھٹمل مطلب چڑھ رہا ہے، میں وہ کر رہی ہوں، ہٹا رہی ہوں، ہٹی نہیں. پورے بدن پر کیا کھٹمل آ گئے ہیں؟ جی کھٹمل آپ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے. غفار صاحب کا سوال بھی ہم پوچھ لیتے ہیں. عطر صاحب جناب خیر مقدم آپ کا. غفار صاحب. ہاں السلام علیکم. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غفار صاحب خیر مقدم آپ کا. میرے 3 سوال ہے عطر صاحب، ذرا فون مت کاٹیے گا ذرا. فرمائیں فرمائیں. آپ میرے کچھ مہینے پہلے میرے گھر میں نا، ابھی ہم جیسے گاؤں سے آئے تھے نا، تو کچھ ایسے سانپ کے بچے نکلے تھے یعنی بستر کے اندر. ہیلو جی ہم آپ کو سن رہے ہیں غفار صاحب، مکمل کریں بات. اور اس کی بعد میں اور ایسے خواب دکھا، ایسا یعنی خواب دکھا، حقیقت میں ایسا، حقیقت میں بھی نکلے گھر میں اور خواب میں بھی دکھے ویسے سانپ دکھے ایسا. اور پھر بہت پریشانی جیسا آ گئی اور اس میں یعنی کام دھندے بھی چھوٹ گئے، سب ہو گئے، سب ایسا خراب ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کے بالکل مکمل طور پر تینوں سوالات کا مفہوم مولانا صاحب ایک ہی ہے. گھر میں سانپ کے بچے ملے ہیں، سانپ خواب میں بھی نظر آیا ہے، اور گھر میں خیر و برکت نہیں. تو آپس میں کیا کوئی کنیکشن ہے؟ ان ساری چیزوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہے، اور سب کا حل یہ ہے کہ گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے. کم از کم 1 ہفتے روزانہ اگر پڑھ سکیں تو پوری سورت روزانہ پڑھ لیا کریں. اور اگر پڑھنے کی رفتار سست ہے تو پھر آدھی آج آدھی کل، اس طرح سے 7 مرتبہ سورہ بقرہ گھر کے اندر پڑھ لیجئے. 2 دن میں 1 پوری ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور پانی پہ دم کر کے وہ گھر میں چھینٹے دیجئے. انشاءاللہ تعالی یہ کچھ اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو کچھ اس طرح کی چیزیں شیطانی اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. زاہد صاحب کا سوال ہے، ان کا نواسق ہو گیا ہے. جی ہاں دیکھیے، 3 پارہ اور 3 سورت سورہ آل عمران، اس کے پہلے رکوع کی آخری آیت نمبر 9، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. یہ آیت صبح سے شام تک ہزاروں مرتبہ بھی پڑھ سکے تو وہ پڑھیے. اور جو قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ یا جامعو یہ پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں. انشاءاللہ تعالی بہت جلد خیر و عافیت سے بچہ آ جائے گا. اللہ بچھڑوں کو ملائے، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں. نفیس صاحب سے اب بات کرتے ہیں، ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں نفیس صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ نفیس صاحب اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیں اور سوال پوچھیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں، میری بچی کا نام نایاب ہے، میں نام کا معائنہ پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہ کچھ بیمار زیادہ رہتی ہے تو اس کے لیے کچھ. بہت شکریہ، آپ کے دونوں سوال ہم تک پہنچ گئے ہیں. لیکن زاہد صاحب سے ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. زاہد صاحب فرمائیں کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ مطلب حضرت میرا شادی لگ بھگ 7 سال ہو گئے مجھے شادی کو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سال میں بچہ بھی دیا، خوبصورت تھا، تو مگر وہ 3 مہینے 11 دن کے بعد انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد پھر میں نے دنیا بھر کی علاج بھی کرا لی، سارے ڈاکٹر وغیرہ اور دکھا دی، اور سب مطلب کوئی فیض نہیں پہنچ رہا ہے. اور لوگ یہاں تک کہ میں نے عالموں کو بھی دکھایا تو وہ یہ کہتے ہیں کوک چلی ہوئی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں بتائی. یہ سب ہیں مطلب
اور کوئی کمی نہیں ہے مطلب کسی بھی چیک اپ میں. مطلب اللہ آپ کے دامن کو جو ہے وہ اولاد کی خوشی سے بھرے. مولانا صاحب کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ چون دیدن حقیقت رہے افسانہ زدن، جب کوئی چیز کو آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتا ہے. کچھ نہ کچھ اثرات ہیں. جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہے وہ جانتا نہیں ہے. ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ بتا رہے ہیں کہ سارے چیک اپ وغیرہ سب نارمل آ رہے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. آپ جو آسانی سے کر سکتے ہیں، جو خود کر سکتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں. جو کسی عامل سے کرانے کی چیز ہے وہ کوئی اچھے عامل کو آپ تلاش کر سکیں تو تلاش کیجئے. سورہ بقرہ پڑھا کیجئے گھر میں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. اور آیت الکرسی آپ بھی اور آپ کی اہلیہ بھی صبح شام کم سے کم 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں. مولانا صاحب 2 کالر اور اپنے سوالات کے ساتھ ہماری فون لائن پر موجود ہیں. سالار صاحب ہیں اور رومان ہیں ہماری فون لائن پر. سالار صاحب فرمائیں. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالار صاحب فرمائیے. بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ جیسے گھر میں جب نیا مہمان آتا ہے تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق اس کا عقیقہ کرتے ہیں اور اسے تعلیم دیتے ہیں، بعد میں شادی کرتے ہیں. اور وہی اولاد بعد میں پلٹا کے بولتی ہے کہ جیسے آپ نے جو بھی کیا وہ تو ساری دنیا کرتی ہے، پھر آپ نے کون سا نیا کام کیا. دوسرا سوال یہ سر کہ جیسے بیاج میں یعنی سود سے جو پیسہ لینا وہ تو مجھے معلوم ہے حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، لیکن مجبوری میں لیے وہ حرام کیا حرام ہوگا سر؟ بہت شکریہ. آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں. رومان صاحب آپ فرمائیں. مولانا صاحب میرا سلام ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا لڑکے ہیں ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، ضدی بہت ہیں. بہت شکریہ. دوسرا ہاں جی اور ایک یہ نام پوچھنا ہے زینب اور مبشرہ، نام صحیح ہے کہ نہیں؟ بہت صحیح. آپ کے دونوں مولانا صاحب ناموں سے ہی شروع کرتے ہیں. زینب اور زینب بھی کئی صحابیات کا نام ہے، وہ بھی اچھا ہے. اور مبشرہ بھی مانے اچھے ہیں، بشارت دینے والی. اچھا مولانا صاحب سالار صاحب کو جو ایک سوال ہے، انہوں نے بچے سے لے کر اور بڑے ہونے تک کی جو داستان بیان کی ہے اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے. بچے کی تمام مشکلات سے نکل کر کے ان کی پرورش والدین کرتے ہیں اور وہی والدین یہ جملہ سنتے ہوں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے سب کچھ قربانیاں دی، سب کچھ کرنے کے بعد کوئی یہ کہے کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے، یہ سنیے ساری دنیا کرتی ہے. تو کوئی اچھا کام اگر ساری دنیا کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ غیر اہم تو نہیں ہو جائے گا. اہم کام ہے وہ اہم ہی رہے گا. کام ہے وہ اہم ہی رہے گا. ساری دنیا کرتی ہے تو اچھی بات ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب چونکہ ساری دنیا کر رہی ہے لہٰذا غیر اہم ہو گیا، یہ تو سوچ ہی بنیادی طور پر غلط ہے. دوسرے یہ کہ اس بات کو گہرائی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں میں جو یہ سوچ آتی ہے تو ہماری تربیت کی کچھ نہ کچھ خامی ضرور ہوتی ہے. مولانا صاحب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بچے غلطیاں کیا کرتے ہیں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 20 مرتبہ بھی اگر ایک سوال کو وہ اپنے والدین سے پوچھتے ہیں جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں، والدین اتنی ہی خوشی کے ساتھ ان کو اس کا جواب دیا کرتے ہیں بغیر اریٹیٹ ہوئے، بغیر پریشان ہوئے. وہی جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں اور ایک سوال کو دہرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بچے کہتے ہیں کہ کیا آپ نے دماغ کا وقت کم ہوتا ہے. ایک لطیفہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک بچے نے کوا بیٹھا ہوا تھا تو بچے نے کہا دادا کوا. کہاں بیٹا کوا؟ دادا کوا. ہاں بیٹا کوا. اس نے 100 مرتبہ کہا. دادا ہر مرتبہ ہاں کہتا رہا، ہاں بیٹا کوا. اس کے بعد اس نے ڈائری میں لکھ لیا. اس کے بعد جو بچہ جوان ہوا اور یہ دادا جو ہے اور بوڑھا ہو گیا، اس کے بعد ایک مرتبہ کوا بیٹھا ہوا تھا تو دادا نے کہا بیٹا کوا. یوں کہا ہاں دادا کوا. یوں کہا بیٹا کوا. یوں کہا ہاں دادا میں بھی دیکھ رہا ہوں. تیسری دفعہ جب کہا تو جھنجھلا کے اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، کوا ہے تو کیا نئی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ڈائری رکھی ہوئی ہے، اس میں تم نے فلاں تاریخ کو 100 مرتبہ کہا تھا، میں نے 100 مرتبہ جواب دیا تھا اور تم تیسری مرتبہ جھنجھلا گئے. صحیح بات یہ ہے اس میں ہم حقیقت پسندی سے اگر دیکھیں گے تو وہ بچہ ہے نادان ہے. وہ نادانی میں پوچھ رہا ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے. ہر لفظ کو کیا کہتے ہیں وہ سیکھنا مقصد. بزرگ بھی جب والدین ہیں وہ بھی بزرگ ہوتے ہیں، وہ بھی بچوں کے اس میں آ جاتے ہیں، تو ہمیں اریٹیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اولاد کو یہ چاہیے کہ دادا جو ہے اب بچے کی عمر میں ہے. وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس کو ہم عمر رسیدہ بناتے ہیں اس کی تخلیق کو واپس کر دیتے ہیں، یعنی بچہ بن جاتا ہے. وہ جس طرح بچے راستہ بھول جاتے ہیں، بوڑھا آدمی بھی کبھی کبھی اپنا گھر بھول جاتا ہے. اس لیے بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دادا بھی، ہمارے بزرگ باپ بھی اب اس عمر کو آ گئے ہیں، اس لیے رعایت کرنا جیسے بڑوں کے لیے ضروری ہے، وہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اسی طریقے سے ان کی رعایت کرنی چاہیے. 2 کالر ہمارے ساتھ ہیں، منتظر ہیں. سائرہ صاحبہ ہیں اور ریشمہ صاحبہ ہیں. سائرہ صاحبہ فرمائیں.
वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला रहमतों की बारिशों से आपको नवाजे और मौलाना साहब की आप सबकी सेहत अता फरमाए। आमीन। वालेकुम अस्सलाम बहन। सायरा बताएं। मेरे 2 सवाल हैं। जी, बहुत सवाल तो ये, जिस काम को कुरान शरीफ में हराम करार दिया है, उसी काम के लिए कोई हमसे पैसे उधार मांगे कि हमें उधार दे दीजिए, हमें पता है वो काम हराम के लिए मांग रहा है और हमको ना दें, और वो हमसे नाराज हो जाए, तो उसके लिए क्या बनेगा? अच्छा सवाल है। जिससे खास रिश्ता है वो जिससे हमारा। दूसरा सवाल ये है कि जैसे एक बहन दूसरी बहन और दूसरे भाई के खिलाफ वालिद साहब को भड़काए, उनके खिलाफ ना इत्तेफाकी डाले, तो ऐसी बहन के लिए क्या है? वो वालिद साहब बहनों से और भाई से नाराज हो जाते हैं। ठीक है बहन, दोनों सवाल आपके हमने नोट कर लिए हैं। रेशमा साहिबा फरमाएं, आपका क्या सवाल है? हेलो जी जी फरमाइए, खैर मकदम आपका। जी, मेरी बड़ी बहन है, उनके पेट में छाले हो गए, तो उनकी छालों के लिए कोई दवा बताएं, उनके बहुत परेशान है वो। और दूसरा, मोहम्मद हरम के मतलब नाम कैसा है? और तीसरा सवाल ये है मेरा कि मैं तहज्जुद पढ़ना चाहती हूँ, उसके लिए कोई दुआ बताएं जो मैं तहज्जुद में मेरी आंख खुले और मैं नमाज पढ़ने लगूँ। बहुत शुक्रिया, आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। 2 कॉलर मौजूद हैं, नरगिस साहिबा हैं और उमैर हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। नरगिस साहिबा खैर मकदम, आपका सवाल पूछिए। वालेकुम अस्सलाम बहन नरगिस, बताएं। मौलाना साहब को भी सलाम। हम बहुत हम क्या बताएं, भाई फोन काटिएगा नहीं। आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचाइए, आपकी आवाज़ कम मिल रही है। बहुत परेशानी में है, बहुत परेशानी में है। हम लड़के की शादी किया था मौलाना साहब, उसमें फरवरी में। जी जी। उन लोगों ने कुछ लड़के को ऐसे ही उल्टी सीधी बात पढ़वा के, उसके बाद मतलब लड़के के उसमें नहीं, हमने शादी किया और लड़की 1 महीना लड़के के साथ थी। उसके बाद फिर दोबारा सवाल ये है कि अब वो वहाँ उसको हार्ट का दौरा पड़ा है अपने मायके में, अभी आने वाली थी। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम लड़के को केस करेंगे, फंसाएंगे और घर को करेंगे, जलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जरा जी की सारा सामान, सारा जेवर लेके गई है, कोई ऐसा खास सामान भी नहीं दिए है। हम यही चाह रहे हैं मौलाना साहब से। नरगिस साहिबा, आपके सवाल का मफहूम मुकम्मल तौर पर हम तक पहुंच गया है। हमारा सबसे तफसीली रहनुमाई इस पर हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले उमैर साहब से बात करेंगे, काफ़ी देर से मुंतज़िर हैं। उमैर साहब, आपका खैर मकदम है, सवाल पूछिए। उमैर साहब हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। उमैर साहब गालिबन हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं है। मौलाना साहब, नरगिस साहिबा का सवाल हमारे पास है। बेटे की शादी कीजिए और तमाम तर जो परेशानियाँ इस वक्त हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम शरीयत ने आज़ादी दी है जी कि कहीं भी अहले इस्लाम में शादी कर सकते हैं, लेकिन पुराना ताल्लुक़ हो, ख़ानदानी ताल्लुक़ात हों, अपनी बरादरी का दबाव हो, तो आदमी ऐसे में जब कभी कोई परेशान करता है, दूसरों को बीच में डाल के उस मसले को हल किया जा सकता है। तो कुछ रिश्तेदारों को बीच में डालकर सुलझाने की कोशिश कीजिए, और बहुत जल्दी से आप या वो लोग कोर्ट में न चले जाएं। वो मामला बहुत लंबा हो जाता है और नफरतें बढ़ जाती हैं। बीच में कुछ लोगों को डालकर हल करने की कोशिश कीजिए, और नमाज हाजत पढ़कर बार बार सजदे में सर रखकर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार, कोई न कोई हमारी खामी गलती हो सकती है जिसकी हमें सज़ा इस शक्ल में मिली है। सब कुछ जो था वो लगा दिया, और जो बाकी रह गया था वो लेके अपने घर चली गई है, और रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं। इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं, इसलिए कि यहाँ इतनी दूर बैठ के हम सारी चीज़ों की हकीकत नहीं जान सकते कि किस वजह से क्या हो रहा है। अल्लाह ताला से कहिए, हम भी दुआ करते हैं। 2 कॉलर और हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। सदफ साहब हैं और सदफ साहिबा हैं, और सदफ साहिबा से पहले हम बात करते हैं। फरमाएं सदफ साहिबा, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। हमारे ना मकान के लिए कोई दुआ बताइए। हमारे किराए का घर है और बार बार खाली करना पड़ता है अपने घर के लिए। बताओ कि फिर हमारा खुद का मकान हो जाए। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया बहन। अब हम शमीम साहब से बात करेंगे, इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। खैर मकदम आपका। शमीम साहब, सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है बहन? मौलाना साहब को भी मेरा सलाम अतर भाई, और आपको भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम और अस्सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत ही ज्यादा। अल्लाह का मेरे एक सवाल है, मेरी सास का मकान है, हम उसे बेचना चाह रहे हैं मगर वो बिक नहीं रहा। क्या कुछ और मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहती है, मेरी कमर में घुटनों में दर्द रहता है। और एक सवाल और है अतर साहब जी, मैंने अपनी बेटी का एक जगह रिश्ते की बात आ रही है। एक लड़के का नाम फाजिल है और मेरी बेटी का नाम आयशा है। आप बताइएगा, मौलाना साहब से पूछिए कि ये रिश्ता
कैसा है? रिश्ता ये हो पाएगा और मुस्तहकम रहेगा नहीं। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। बेटे देखिए, इस काम के लिए इस्तिखारा खुद करना चाहिए जी, और इस्तिखारे का तरीका हम कई दफ़ा बता चुके हैं। 2 रकात इस्तिखारे की नीयत से नफिल नमाज रात को पढ़िए और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए सो जाइए। वो इस्तिखारे की दुआ अगर याद है जो हदीस शरीफ में आई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, आखिर तक ज़रा लंबी दुआ है, अगर वो याद हो तो बहुत अच्छा है, वो पढ़ लीजिए। वरना 2 रकात नमाज इस्तिखारा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करते हुए सो जाइए कि परवरदिगार हमारे लिए क्या बेहतर है हमें बता दे। या तो ख्वाब में नज़र आएगा, वरना उठने के बाद गौर कीजिए, जो तबीयत में आए वो इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तबीयत ख़राब रहती है उसके लिए मौलाना साहब कोई दुआ? देखिए, बहुत मशहूर दुआ है कुरान मजीद की, रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन, रब्बी इन्नी मस्सनियद्दुर्र व अंता अरहमुर राहिमीन। ये सुबह शाम कम अज़ कम 101 मरतबा पढ़ लिया कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शिफा हासिल होगी। इनका एक सवाल, मकान नहीं बिक पा रहा है, उसके लिए भी किसी दुआ की इन्होंने दरख्वास्त की है। देखिए, या काज़ी अल हाजात पढ़िए फजर की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद 313 मरतबा, और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मकान का बिकना ही बेहतर हो। थोड़ी सी देर में कोई अच्छा ग्राहक मिल जाए इसलिए अल्लाह ताला ने रोक रखा हो, या बिकना अच्छा ना हो, आपके पास ही रह जाए और आपकी ज़रूरतें किसी और तरह से पूरी हो जाएं, इसलिए खैर की दुआ कीजिए। जो भी खैर होगा अल्लाह ताला को पूरा करे। बेशक ये दुआ बहुत मुनासिब है। सदफ साहिबा का सवाल है कि अपने घर के लिए किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन अपने घर के लिए दुआ, अपना घर हो जाए। देखिए, इस सिलसिले की कई दुआ हैं, लेकिन आसान जो है वो ये है, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकान अलबैत, कुरान मजीद की आयत है, वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकान अलबैत। और अगर ये भी पढ़ना मुश्किल हो तो 2 रकात नमाज हाजत रोज़ाना मामूल बना लीजिए। किसी भी नमाज के बाद, फजर के बाद, असर के बाद तो कोई नफिल नमाज नहीं होती, बाकी ज़ोहर मगरिब इशा के बाद 2 रकात नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको और जितने भाइयों बहनों को मकान की परेशानी है उनको अपना ज़ाती मकान मिल जाए। प्रोग्राम के आगाज़ में जमीला साहबा का एक सवाल हमारे पास था। घर में बदन पे इन्होंने ख्वाब में खटमल ही खटमल देखे हैं, किस तरफ इशारा है, हटाने की कोशिश कर रही हैं? ये मुख्तलिफ किस्म की कुछ परेशानियां हैं। इनको चाहिए कि 1 हफ्ते तक रोज़ाना 2-2 करके 4 रकात नमाज पनाह पढ़ें जी, जिसमें सूरह फलक सूरह नास पढ़ी जाती है। पहली रकात में सूरह फलक, दूसरी में सूरह नास अलहम शरीफ के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला कोई परेशानी है वो दूर हो जाएगी। जाहिद साहब का सवाल है हमारे पास, माशाल्लाह 7 बरस उनकी शादी को हो गए हैं, पहली औलाद अल्लाह ने फ़ौरन दे दी थी, लेकिन अब औलाद से महरूम है, क्या कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है? देखिए, कुछ तो उसके लिए किसी आमिल से खिदमत हासिल कर सकें तो बहुत अच्छा है, वरना सूरह बकरा कम अज़ कम 1 महीने तक 2 मरतबा हो सके तो रोज़ाना 2 मरतबा, यानी 2 आदमी पढ़ लें जी। यही है कि 1 मरतबा पढ़ें, 1 महीने तक पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा। नफीस साहब का सवाल ये है कि नायाब नाम है बच्ची का और वो बीमार रहती है, तो पहले तो उन्होंने पूछा है कि नाम मुनासिब है? देखिए, नायाब और नादिर या नादिरा ये नाम जो है एक ही माना के हैं जी जी। नायाब का मतलब बहुत कीमती चीज़ को नायाब कहते हैं। असल तो माना नायाब के नहीं मिलने वाली चीज़ है, लेकिन मफहूम के एतबार से चीज़ को नायाब कहते हैं। तो नाम से तो कोई ताल्लुक नहीं है। किसी अच्छे हकीम को दिखाइए कि कोई ग़िज़ा में, कोई सेहत में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसकी वजह से सेहत नहीं बन रही। हमारे पास 2 सवाल और बाकी हैं। उसमें सायरा साहिबा का सवाल है कि हराम काम के लिए कोई अगर कोई करीबी हमसे उधार पैसा मांगता है, सवाल आपके पास है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तक़वे के कामों में एक दूसरे की मदद किया करो, लेकिन गुनाह और बुराई के कामों में एक दूसरे की मदद न किया करो। जब हमें ये मालूम है कि जो हमसे ये पैसा ले रहा है उसको हराम काम में लगाएगा तो हम न दें। रहा को नाराज़ हो जाएगा तो कोई खूबसूरत बहाना कर दीजिए, नाराज़ होता है हो जाए। एक तरफ अल्लाह की नाराज़ी है, एक तरफ इस गंदे बंदे की नाराज़ी है, तो हम गंदे बंदे की परवाह करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की परवाह करेंगे? बेशक अल्लाह की करेंगे। तो अल्लाह ने जो रास्ता बताया है उसको हम फॉलो करेंगे। रेशमा साहिबा का सवाल है, ये मेरे पास जो जमा सवाल हैं उनमें आखिरी सवाल है, पेट में छाले हैं, उसके लिए कोई दुआ? देखिए, हमने ये तजर्बा किया है कि पेट में जो छाले होते हैं ये तेज़ाबियत या गर्मी की वजह से होते हैं। अगर मुआफिक आए आपको तो रात में दूध में थोड़ा सा देसी घी डाल के गर्म दूध में और वो रख दीजिए, और सुबह को उसका दही जमा दीजिए और सुबह को वो खा लीजिए, वो दूर हो जाएंगे। और अगर ये चीज़ मुआफिक न हो तो तेज़ाबियत दूर करने वाली जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पर पुदीना बहुत मुफीद चीज़ है, दही मुफीद चीज़ है, इस तरह की चीज़ों के लिए वो इस्तेमाल कीजिए, हकीम से भी मशवरा कीजिए। इनके नामों के मानी भी जाने चाहे हैं, मोहम्मद हरम
اور تیسرا ان کا سوال ہے تہجد کے لیے کوئی دعا کہ تہجد پہ اٹھنا شروع کر دوں، اس کے لیے دعا۔ دیکھیے سورہ کہف کی آخری آیت ہے، آخری 2 آیتیں ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا سے سورت کے ختم تک، یہ جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک تو دیکھ کے پڑھ لیا کیجئے، اور یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوچیے کہ پروردگار تہجد میں میری آنکھ کھل جائے، انشاءاللہ تعالیٰ آنکھ کھل جائے۔ محمد حرم کے معنی بھی جاننے چاہیے۔ دیکھیے حرم جو ہے قابل احترام چیز کو کہتے ہیں، اسی وجہ سے حرم شریف، حرم مکی، حرم مدنی اسی سے کہہ لیتے ہیں، لیکن محمد حرم کوئی بہت اچھا نام نہیں ہے۔ جی 2 کالر اور موجود ہیں، ندیم صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور اس کے بعد نسیم صاحبہ ہیں۔ فرمائیں ندیم صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ معلوم کرنا ہے کہ 15 سال پہلے ہم نے گیس ایجنسی کے اندر جو تھی شرکت کی تھی اپنی، ایک غیر مسلم کے ساتھ میں تھی، اور یہ 4 سال تک تو میں نے اس کو استعمال، میں بیٹھا وہاں پر، اور اس کے بعد پھر میں نے جب حج کے لیے چلا گیا تو پھر میں نے وہاں سے قطع تعلق کر لیا، لیکن اب حساب کتاب کا مسئلہ آگے پڑ رہا ہے، اس کے اندر جو ہے جائز اور ناجائز کی احتیاط نہیں ہو پاتی اس میں، تو میں اس کو ان سے حساب کتاب لوں یا نہ لوں؟ بہت اچھا، دیکھیے آپ کا جذبہ تو بہت عمدہ ہے، مولانا صاحب سے ہم رہنمائی، وہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں حرام اور حلال کا امتیاز کی بات ابھی بتاتا ہوں مولانا صاحب، جس سے پہلے کہ نسیم صاحبہ کا سوال میں نوٹ کر لیتا ہوں۔ نسیم صاحبہ اس وقت ہماری 49 پر ہے، بتائیں نسیم صاحبہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے نسیم صاحبہ۔ جی ہم مولانا صاحب سے یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ جی ایک بچہ 11 سال کا ہے، وہ غصہ بہت زیادہ کرتا ہے، اور ہم کوئی بات سمجھاتے ہیں تو سمجھتا نہیں ہے، اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مطلب زبان پلٹ کر ہم کو جواب دے دیتے ہیں۔ اور ایک بڑا لڑکا ہے، وہ اس کو کوئی بھی دقت ہوتی ہے تو ہم پوچھتے ہیں اتنا پیار سے، ان کے پاپا بھی پوچھتے ہیں، کبھی کوئی بات لوگوں سے اپنی کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی بات بتاتے نہیں ہیں، نہ بولتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، کم سخن ہیں، اور یہ بچہ جو ہے تھوڑا سے زیادہ شرارتی ہیں۔ جی دیکھیے بہت غصہ جو آتا ہے اصل میں اس پہ کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں، جس آدمی کو غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے ایک تو وہ بچہ اگر پڑھ سکے تو وہ پڑھ لیا کرے، ورنہ آپ پڑھ لیں، اور قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، یہ وہ دعا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالتے وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، یہ پانی پہ پڑھ کے آپ اس کو پلا دیا کریں، چھینٹے لگا دیا کریں۔ ایک سوال ان کا بڑا اہم ہے اور وقت بہت کم ہے، ندیم صاحب کا، گیس ایجنسی 15 برس پہلے انہوں نے قائم کی تھی، اور درمیان میں پھر یہ حج کے لیے بھی چلے گئے تھے، اور بعد میں اب حساب کتاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں حلال اور حرام کا کیسے امتیاز کریں اور کیا کچھ کریں؟ دیکھیے وہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ حلال نہیں جانتا، جی اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے جس طرح سے بھی ہو کسی سمجھدار 1-2 آدمیوں کو بیچ میں ڈال کے معاملہ کر لیجیے، اور تھوڑا سا نقصان بھی ہو تو حرام کھانے سے زیادہ اچھا ہے نقصان برداشت کر لینا، اس طرح سے کر لیجیے، اور جب تک یہ معاملہ طے نہ ہو 2 رکعت روزانہ نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ پروردگار میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں اور اس الجھن کو ختم کرنا چاہتا ہوں، میری مدد فرما، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آسان ہو۔ اور جب ہم نیت کریں گے، صحیح جذبے کے ساتھ کریں گے تو حرام حلال، حرام سے تو بچ ہی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، حلال روزی کی طرف ہم گامزن ہوں گے۔ اور یہاں پر مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو موضوع ہے اس کو وسعت دیتے ہوئے کل پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔